اور کراچی میں ہمیشہ سمندری طوفان آنے لگتا ہے لیکن وہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار یہاں پر موجود ہے اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی وجہ سے کراچی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. لوگ کیا کہتے ہیں مریم حسن سے جان لیتے ہیں. جی مریم بتائیے. سمندری طوفان پپر جوائے کا سندھ سے ٹکرانے کا خطرہ برقرار ہے. سمندری طوفان اس وقت کراچی کے ساحل سے 450 جبکہ ٹھٹا کے ساحل سے تقریباً 430 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. لیکن کراچی کے شہریوں کا ماننا یہ ہے کہ کراچی میں سمندری طوفان نہیں آئے گا اور اس کی وجہ اللہ کے ولی شاہ عبداللہ غازی کا مزار ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ بتائیے گا. ماننا کیا ہے, میرا کیا ماننا ہے, پوری دنیا مانتی ہے سرکار کے یہاں ان کی برکت سے جو بھی ایسے طوفانی حوالے سے یا اور بھی جو بھی ناگہانی آفات ہیں وہ سرکار کی یہاں موجودگی سے وہ ٹل جاتے ہیں, کیونکہ سرکار کی اگر دیکھا جائے تو وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے دعا کے لیے اگر ہاتھ اٹھ جائے تو بہت جو بڑی سے بڑی مطلب یہاں پہ جو آفات ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. لیکن شہریوں کا یہی ماننا ہے کہ کراچی کا ساحل جو ہے رہے گا کیونکہ یہاں پر حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار موجود ہے اور ان کی فضیلت اور برکت کی وجہ سے جو ہے. تو یہ سب کی سب کہانیاں میرے بھائی, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں بعض اوقات شیاطین جو ہیں وہ انسانوں اور جنوں میں سے انسانوں کو وسوسے دلاتے ہیں کہ جی وہ تو یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی تھی تو اللہ نے کعبہ کیوں نہیں بچایا. اس لیے کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کعبہ بچانا ہے. اللہ نے تو آپ کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے دنیا کے اندر. وہ تو نبی الاسلام کے بھی دانت مبارک شہید ہوئے ہیں. اللہ کا دعویٰ کہیں نہیں ہے. آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی ڈیوٹیاں نے کراچی دی ڈیوٹی جیڑی ہے وہ اونا بزرگاں دی جیڑی سمندر دے کنارے نے جتے ساری چرس پاؤڈر اتھے ہی وکدی ہے, اے ڈیوٹی لگی ہے جی. لاہور منو نہ پتہ ہے سر, اپنے کول رکھو بوجھے چ, ٹھیک ہے. لاہور دے جس بزرگ دی ڈیوٹی لگی ہے سارے زنا دے اڈے سارے چرسی پاؤڈر اتھے کٹھے ہوندے نے تو اے ڈیوٹیاں لگی ہیں نے پھر کوئی کچھ نہیں. میرے بھائی آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب لوگ دین سے برگشتے ہیں, ہمارے محلے کے اندر آ کے اگر چرسی پاؤڈری کو کرائے کا مکان خرید لینا یا کوئی بدکاری کرنے والے لوگ تو پورا محلہ پروٹیسٹ کر کے وہ کہتا ہے جی انہوں کڈو اتھوں باقی انہوں خراب کرن گے. تو تواڈے بزرگاں دے مزاراں اوتے سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں, تواڈے بزرگ انہوں کیوں نہیں اٹھا سک رہے؟ وہ تو نگاہ مار کے طے کر دیندے نے, بم پھاڑ لیندے نے. سب جھوٹ ہے میرے بھائی. اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے, یہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے. اور پھر ایسے ایسے جھوٹ لکھے ہوئے ہیں کہ جی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی آیا, اس نے کہا جی میں مناظرہ کرنا ہے تواڈے نال. انہوں نے کہا ایک منٹ رک جاؤ نا, مسلح جناب سمندر دے کنارے, اچھا سارے نماز بھی دریاواں دے کنارے تے سمندراں دے کنارے پڑھتے ہیں. ایویں جھوٹ ماریا امام شافعی اتنے. امام شافعی بھی زندہ ہوندے تے روندے انہوں کہ کی اللہ بندے کہانیاں کرا رہے ہو میرے بارے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور لکھا ہوا جی اس ٹائم ان کی عمر 15 سال تھی. 15 سال عمر تھی تو انہوں نے یعنی مسلح جو ہے وہ جا کے سمندر کے اوپر جو ڈالا اور نماز پڑھنی شروع کر دی, اور پھر انہوں نے کہا ایتھے آ کے میرے نال مناظرہ کر. انہوں نے اتھے جناب کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے. اور میرے بھائیوں میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے تو رومن امپائر کے ساتھ جنگیں جاری رہتی تھیں, تو وہ سمندروں میں ان کی بہت بڑی یعنی آرمی موجود تھی, بڑے بڑے بحری جہاز تھے. تو حضرت معاویہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بحری بیڑا تیار کروں ان عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے, ہمارے پاس بھی ریزروڈ اپنی نیوی ہونی چاہیے. اچھا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی سینئر صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ اس طرح یعنی جو شام کی طرف ہمیں یعنی بحری بیڑے کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں پھر مشورے میں چیز سامنے آئی کہ یہ اس وقت ظاہر لائف بورڈز اور جیکٹس تو نہیں ہوتی تھی. تو حضرت عمر کو یہ بتایا گیا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا جب یہ بحری جہاز ڈوبتا ہے نا تو بندہ بچتا کوئی نہیں ہے. ظاہر اٹلانٹک کے اندر اگر آپ گر گئے ہیں تو وہ تو فریزنگ پوائنٹ ہے اس کا آلموسٹ پانی کا, آپ کو تیراکی بھی آتی ہو تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھنڈے پانی, ہمارے تو یہ گرم سمندر ہے نا, جو ٹھنڈے سمندر ہے اس ویسے ہی بندہ ڈبو کے بھی کاٹ لو تو مرے ہی نکلے گا 2-3 منٹ واسطے بھی. وہ سردی اتنی ہے, ہر چیز ظاہر دل بھی فریز ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر نے کہا بھئی میں تمہیں اجازت, میں یعنی اپنے ساتھیوں کی لائف سٹیک پہ لگا کے رسک پہ لگا کے میں بیڑی بیڑا بنانے کی اجازت نہیں دوں گا. یعنی صحابہ کرام کے تو کہیں دماغ میں نہیں سن کہ بابے سمندر تو ٹور بھی لیندے نے. میں تو انہوں ہی دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی کہانی ہے. پھر حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ سے ریکویسٹ کی گئی تو حضرت عثمان نے پھر اس کو
ان کو اجازت دی اس حوالے سے کہ بحری بیڑا، پہلا بحری بیڑا پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں تیار ہوا ہے. اس کی میں نے انجینئرنگ کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو تو یہ وہم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے. سمندر کے اوپر آپ مسلح ڈال سکتے ہیں، سمندر کے اوپر گھوڑے چل سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں بندے کے مروان لگے ہو، وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھی تے پانی اتنے ٹرنا شروع کرتا. سر پانی چھڑ دو، میں تو ایتھے ایک نالے تو کوئی ٹور کے تھوڑا کو بزرگ دسے بسم اللہ پڑھ کے. بلکہ کئی بزرگوں کو تو تیراکی نہیں آتی ہوگی، ان کو تو آپ 8 فٹ پانی میں بھی ڈال دیں تو یہ زندہ نہیں باہر نکل سکتے. جس کو تیراکی نہ آتی ہو سر، وہ 8 فٹ پانی میں بھی ڈوب جاتا ہے، اگر اس کا یعنی 6 فٹ یا 5.5 فٹ قد ہے. اس کو مارنے کے لیے وہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کی سب کہانیاں ہیں، جھوٹ ہیں، اور انہی جھوٹوں کی بنیاد کے اوپر پوری زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں. ایک نگاہ ماری، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اور بھائی میرے مسلمانوں کے کتنے ملک تباہ و برباد ہو گیا، آپ کی نگاہیں کسی کام نہیں آئی ہیں. افغانستان ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، عراق کا تباہ کر دیا، شام تباہ کر دیا، پاکستان کی کمر توڑ دی. آپ کے بزرگ کب کام آنے ہیں ہمارے؟ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ایک بھائی تھے، آج وہ ملنے کے لیے بھی آئے تھے مجھے بائی چانس، تو اس لیے مجھے ان کی بات یاد آ گئی. وہ عراق میں ہوتے تھے تو بڑے کٹر بزرگوں کے ماننے والے تھے. جب وہ عراق والی جب کویت والا معاملہ ہوا، امریکہ کی وار شروع ہوئی، تو وہاں تو بڑے بڑے بزرگوں کے مزار بھی آپ کو پتہ ہے وہ بمباری میں شہید تے نہیں کہاں گے سی، شہید تے ہوندی کوئی شے حلال ہوئے، جڑی حرام شے وہ تو نہیں شہید ہوندی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں پہ عمارت بنانے سے. باقی گنبد خضرا اور اس کے حوالے سے میری ڈیٹیل کے لیے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. قبر مزارات گنبد خضرا، اس کے بارے میں میرا کیا موقف ہے احادیث کے روشنی میں. تو مزارات شہید نہیں ہوئے سر، مزارات جڑے نو پاج گئے بمباری وچ، ٹوٹ پٹ گئے. اچھا، وہ کہتا ہے میں ادھر سوچنے لگا کہ ہم پاکستان میں ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور یہ بزرگ اپنے مزار نہیں بچا پا رہے، اسے انی دور انہاں نو پکار رہے ہونے ہیں، انہاں دے کول سارے بم پے، نہ بندے بچے نہ مزار بچے. تو اس چیز نے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. ٹھیک ہے، یہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدرے ایفرٹ جوڑا ہوا ہے. یہاں پہ جو بندہ کوشش کرے گا اسی کے ساتھ معاملات جس طریقے سے ہوں گے، آپ نے فزیکل فنامنا کو ساتھ لے کے چلنا ہے.